السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ بوادر النوادر سے ایک مضمون پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ام العلاج یعنی نسخہ کیمیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت میں اس وقت پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور گھر کا نظام خراب ہو گیا اور بچے پریشان ہو گئے، اور جس کی وجہ سے کاروبار بھی جاتا رہا اور خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی پریشانی حضرت کو لکھی، پھر حضرت والا نے اس کا ایک مختصر جواب لکھا جو بہت ہی کام کا ہے، اور حضرت نے خود اس کا نام ام العلاج رکھا، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نسخہ کیمیا۔ ام العلاج برائے دفع تشویشات صعبہ، یعنی نسخہ کیمیا سخت ذہنی پریشانیوں کا ایک بہت آسان علاج۔ حال قبلہ حضرت والا دامت برکاتہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی روز سے دل چاہتا تھا کہ اپنی حالت لکھوں، مگر شاید حضرت والا کو میرے حالات سے تکلیف ہو، اس لیے رکا رہا۔ آخر مجبوراً لکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اور کوئی دوسری حالت ہی نہیں۔ وہ یہ کہ آج کل گزشتہ مصائب کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، کاروبار خراب ہو گیا ہے، اور بیوی کے فوت ہونے کی وجہ سے گھر کا نظام بھی خراب ہو گیا۔ بچوں کو کبھی امرتسر لاتا ہوں اور کبھی وطن چھوڑنے جاتا ہوں، اور خیر خواہ احباب نے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے نکاح ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ جب سے یہ مشورہ زیر بحث آیا تو پریشانی اور بڑھ گئی۔ ہر روز نئی نئی باتیں سننے میں آتی ہیں اور لوگ نئے نئے اعتراض کرتے ہیں۔ ہر وقت دماغ اسی ادھیڑ بدھ میں لگا رہتا ہے، اور اس پریشانی کا علاج جو نکاح ثانی تجویز کیا ہے اس کے شافی ہونے میں بھی مجھے شبہ ہے کہ نہ معلوم کیسی عورت ملے، صالحہ ہو یا غیر صالحہ۔ معمولات بالکل خراب ہو گئے، بے وقت ادا ہوتے ہیں، ذکر و شغل میں جی نہیں لگتا۔ آخر اختیاری حالات کو غیر اختیاری سے تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ بس میری مصیبت کا خاتمہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواستیں بہت دی ہیں، مگر میں خالی ہوں۔ حضرت والا، آیا میری حالت کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں، اور مجھ کو اطمینان قلب کبھی حاصل ہوگا یا نہیں؟ للہ میری دستگیری فرمائے اور کسی درست تدبیر سے مشرف فرمائے۔ تنگی اور مصائب کو دور کرنے کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب نے بہت مختصر جواب لکھا، لیکن بہت کام کا، اور حضرت نے اس کو ام العلاج فرمایا۔ وہ یہ: عزیز من، نکاح ثانی کا ارادہ ہی چھوڑ دیا جائے اور موجودہ پریشانی کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیا جائے۔ جیسے یہ شعر ہے: سرے تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے،
اور رضائے الہی کے لیے یہ حالت ہو کہ زندہ کنی عطائے تو وربہ کشی فدائے تو، زندہ کنی عطائے تو وربہ کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہنسے کنی رضائے تو، کہ آپ زندہ کریں تو آپ کی عطا ہے، اور اگر مار ڈالیں تو میں تو آپ پر فدا ہوں، دل تو آپ پر آ گیا، جو آپ چاہے کریں وہ میری رضا ہے۔ اور فرمایا کہ بس دو چیزوں کا التزام کیا جائے، اول زوال مصیبت کی دعا بکثرت استغفار، دو یہ کہ مصائب پر جو اجر و ثواب اور مجاہدات پر جو ثمرات حاصل ہوں گے ان کو آخرت میں سمجھا جائے، بس یہ ام العلاج ہے۔ اور فرمایا عزیز من اس وقت علاج ہی مقصود ہے، صحت مقصود نہیں، بس علاج کرتے رہو۔ اس کے بعد طالب مذکور کا دوسرا خط آیا، انہوں نے لکھا کہ عین بے چینی کی حالت میں حضور والا کا خط ملا، کیا بتاؤں، پڑھا، بس بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، بار بار خط کو چومتا اور ایسا معلوم ہوا کہ جلے ہوئے دل پر کافور رکھ دیا، اور دل سے بار بار دعا نکلی، اے اللہ ہمارے حضرت والا پر آپ رحمت نازل فرما۔ بحمدللہ اب وہ نہ قتل ہے نہ خدا تعالی سے بے تعلق کے وہ وسائس ہیں، بالکل سکون ہو گیا، یا یوں کہوں کہ میں زندہ ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اور اگر حسب سابق وساوس آتے بھی ہیں تو آپ حضرت والا کا نام مبارک میرے پاس موجود ہے، اسے پڑھ لیتا ہوں، وہ ایک چھو منتر کا کام دیتا ہے، وہ ایک چھو منتر کا کام دیتا ہے، وساوس فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت کیا بتاؤں، میری جان کو گھن لگا ہوا تھا، شیطان میرا قرین بن گیا تھا، ہر وقت یہ کہتا تھا کہ دیکھ لوگ دنیا میں کتنے آرام سے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیسا پھنسایا، یہ بیوی فوت ہو گئی، بچے پریشان ہو گئے، اور کاروبار بھی چلا گیا۔ بہرحال زبان و قلم سے حضرت والا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، مگر کما حقہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیز من آپ کے سکون سے مسرت ہوئی اور مقرر دعا کی کہ اللہ آپ کو اپنی مرضی کے موافق بنائے، آمین۔ بہرحال یہ ایک خط ہے، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے لکھا ہے، اور حضرت نے اس کو ام العلاج فرمایا، اور انہوں نے پریشانی لکھی، اور واقعی پریشانی بھی بہت بڑی ہے کہ بیوی فوت ہو گئی، بچے پریشان ہو گئے، اور کاروبار بھی چلا گیا، اور یہ باتیں جس پر گزرتی ہیں وہی جانتا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کتنے صابر اور شاکر تھے، اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ میں نے بڑے بڑے حالات میں دیکھا کہ حضرت والا بہت مستقل مزاج رہے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جب بھائی جان کی امی جان کے انتقال ہوا
تو مجھے ان کا اتنا صدمہ ہوا، کبھی کبھی ان کی یاد آتی تو یہ بازو والا جو کمرہ ہے کہ اس میں جا کر میں رویا کرتا تھا، اور کافی دیر تک روتا، جب جی بھر جاتا پھر میں آتا۔ تو ایسے موقع کے متعلق حضرت حکیم اللہ نور اللہ مرقدہ کی یہ تحریر ہے جس کا نام ہے ام العلاج، وہ کہ موجودہ پریشانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے، اور رضائے الہی کے لیے اپنی یہ حالت بنا لینی چاہیے۔ زندہ کنی عطائے تو بربہ کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر سے کنی رضائے تو۔ اور دو چیزوں کا التزام کیا جائے، اول یہ کہ زوال مصیبت کی دعا کی جائے بکثرت استغفار، دوم مصائب پر اجر و ثواب اور مجاہدات پر جو ثمرات ملیں گے ان کو آخرت میں سمجھا جائے، بس یہ ام العلاج ہے۔ اور فرمایا عزیز من اس وقت علاج ہی مقصود ہے، صحت مقصود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔